बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस आज हमने न्यू नावल रीड करना है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कल मैं नहीं आ सकी, मतलब कल मैंने नावल नहीं दिया, उसके लिए माजरत, क्योंकि कल मैं बहुत बिज़ी थी। मेरी छोटी सिस्टर के घर पे बेटी हुई है माशाल्लाह, हमारे घर पे रहमत है ये एक, तो उसमें बिज़ी थे। तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा उसको, अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली दे और अल्लाह पाक बच्चे के नसीब बच्चे करे। हमारे छोटा सा काका आया, तो फिर आपको पता है जब काका आए तो फिर मसरूफियत कितनी होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि आज मेरा पेपर भी था, बस फिर मैं तो पागल हुई पई सी। एक काके का था तो वो हॉस्पिटल वगैरह भी मैं ही रुकी हूँ 3 दिन, मतलब जब गए थे तब मैं उसके साथ ही गई हूँ और अभी उसको लेके घर आई हूँ। और फिर आते ही मेरा घंटे बाद पेपर था, तो फिर पेपर की जितना तैयारी की थी वो बस कुछ ना पूछो। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है कि ना पेपर भी अच्छा हो गया और माशाल्लाह खैर आफियत से काका भी आ गया। तो अब हम आते हैं नावल की तरफ। नावल रीड करते हैं। आज मैं बहुत छोटा सा नावल रखा है ताकि रूटीन थोड़ी सी सेट हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह ना अपनी रूटीन पे जल्दी वापस आएंगे, ठीक है। तो पहले कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर होता है ना। तो चलो आए फिर पढ़ते हैं छोटू सा नावल। आह हाय अल्लाह बचाओ, उफ़ अल्लाह कहती वो दौड़ती जा रही थी, साथ साथ इसकी सदाएं बुलंद होती जा रही थी। मम्मी उफ़ खुदा कोई है, बचाओ मुझे इससे। रिलैक्स। भागते भागते कब वो किसी के आहनी हसार में मुकीद हुई से पता नहीं लगा। टफ़ी लेट्स गो। इस शख्स की मजबूत आवाज़ सुनकर वो टफ़ी साहब दुम हिलाते हुए खुले हुए गेट में चले गए, लेकिन जाते जाते से घूर कर देखा था इसने दोबारा एक चीख मारकर इसके सीने में सर दे लिया। मुकाबिल के चेहरे पर एक दिलावेज मुस्कुराहट फैल गई। चल टफ़ी दे डर तो ना टफ़ी दे मालक दी मौजा कराती हैं, फ्लैट हो ना हुन मालक ने। इसके ज़ोर से खंकारने पर एकदम होश में ही ज़रा सी आंखें खोलकर देखा, रोड के बीचों बीच वही शख्स के गले का हार बनी खड़ी थी। माँ सदके तेरी जे एड्डी भी की खुद फरामोशी हो गई तो तेरा डर हो गया। और कुछ आगे बच्चों का एक टोला कल कल कर रहा था, वो एक झटके से दूर हटी। कुछ धूप की तमाज़त, कुछ शर्मिंदगी के मारे इसका चेहरा लाल भभूका हो रहा था। फिर भी आहिस्ता से निगाहें उठाकर मुकाबिल को देखा। सामने इसकी आंखों में एक शौक का जहान आबाद था। शौक वाला तो होना ही सी, तू जफियाँ पानियाँ शुरू कर देती होनों दी अखां दा भी शौक का जहान भी आबाद ना होवे। वो एजल ग्रीन आंखों में कई रंग लिए से तक रहा था। वो सूरत से आंखों में पर पलकों की बाढ़ गिरा गई। उफ़ खुदा! धड़कन की तेज़ तेज़ आवाज़ें यूँ लग रहा था मुकाबिल ने भी सुनी है। वो शर्मिंदगी के हसार में जाने कब तक खड़ी रहती। मिस नेहा अपने नाम की पुकार पर चौंक कर सर उठाया। इसके नोट्स और बैग हाथ में लिए खड़ा था। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? शदीद हैरानगी में इसकी ज़ाहिर आंखें मज़ीद खुल गई तो मुकाबिल की निगाहों से छलकती सताइश पलके झुकाने पर मजबूर कर गई। आपके बैग से आपका आईडी कार्ड गिरा था, ये ले। इस शख्स की आवाज़ भी इसकी पर्सनालिटी की तरह थी, सहरंगेज़। शुक्रिया। इसने तेरी सी चीज़ें ली और बगैर दो देखे सीधे चल दी। मोड़ पर मुड़ने से पहले बेख्तियार इसकी नज़र पीछे पड़ी। वो हवस सीने पर हाथ लपेटे इसे देख रहा था। इसके देखने पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट लबों पर सजी थी। वो सटपटाकर भागने के अंदाज में मुड़ गई। पूरा रास्ता उल्टी सीधी सोचों में तय हुआ। बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। उफ़! आधे सोफे पर गिर गई। शकीला पानी जूस लाओ जल्दी। दुपट्टा एक तरफ फेंका, बैग एक तरफ। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? खुद भी तो ले सकती हो। शकीला खाना पका रही है। मम्मी इसकी चीखों पुकार पर बाहर आ गई। मम्मी आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से घर पहुंची हूँ। वैन वाला आया नहीं, बस में मुझे बैठना नहीं आता। रिक्शा टैक्सी में अकेले बैठने से कितना डर लगता है, फिर पैदल आना पड़ा गुलशन इकबाल से समनाबाद। कोई आसान बात है? वो इंतहाई अफसरदा अंदाज में रुदात सुनाने लगी। इस पर कुत्ता भी पीछे लग गया। इसके अंदाज पर मम्मी को हंसी आ गई। हद होगी नहीं, इतनी बड़ी होगी और बीएससी के सिर्फ फाइनल एग्जाम से तो रह गया, फिर कॉलेज खत्म, मगर बचपना ख़त्म नहीं होगा। कुत्ता और लोगों के पीछे क्यों नहीं लगता? क्योंकि दूर से देखते भागने नहीं लगते। तुम यकीनन इसे देखते भागना शुरू हो गई होगी। तो इसकी आदत जानती थी। इसका सर इस बात में हिला। इतने में शकीला मैंगो जूस का भरा ग्लास, पानी की बोतल ले आई। ये लें बीबी जी। शकीला इनके जहाँ की कुल वक्ती मुलाजमा थी। नेहा की हम उम्र भी थी तकरीबन। और मैंगो जूस। नेहा ने लपक कर जूस उठाया। इसमें तो इसकी जान थी। मम्मी इसकी जल्दबाजी पर तासफ से सर हिलाकर चली गई। पता नहीं कब सुधरेगी लड़की ने नहीं सुधरना। वो टीवी फुल खोलिए में खोले बैठा था, मगर इसकी निगाहों में कोई और मंजर बार बार समा रहा था। समाते इन बोलों में ज़रूर उलझ रही थी, मगर निगाहों में एक दिलरुबा आकर बार बार तंग करी थी। मुस्कुरा उठा। खटाक करके किसी ने टीवी का प्लग निकाल दिया। बहुत बढ़ाकर सीधा वह सामने खूनख्वार तेवरों से घूर रही थी। हफ्ते में एक दिन तुम्हारी छुट्टी होती है, जिसमें भी कमरे में पड़े ये टीवी देखते ना माँ की तन्हाई का ख्याल है? बस इनके नाराज़ लहजे पर एकदम सीधा हो गया।
کیسی باتیں کر رہی ہیں ممی؟ آپ کا خیال نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ایک ہی تو میری ممی ہے۔ اس نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اسامہ بیٹا کتنی بار کہوں تم باپ بیٹا آفس چلے جاتے ہو، پیچھے میں اکیلی رہ جاتی ہوں، میرا دل گھبراتا ہے۔ بیٹا مجھے بہو لا دو تاکہ میں زندگی میں اپنے پوتے پوتی آنگن میں چلتے پھرتے دیکھ لوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ؟ ممی دی بہو ادھا مانگ رہی جدھا کہہ رہی بیٹا جا کے میں نے 10 روپے کا دہی لیا دے، ادھا دی ممی دی فرمائشاں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی۔ ایموشنل بلیک میلنگ، وہ مسکرایا۔ اب آپ اتنا فورس کر رہی ہیں تو آپ کی بات میں بھلا ٹال سکتا ہوں؟ لے آئیں بہو۔ وہ اطمینان سے بول کر اٹھ بیٹھا۔ اسامہ دیکھ بیٹا مذاق نہ کر، سچ بتا کوئی پسند ہے تجھے؟ ہمیں تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، زندگی تمہیں گزارنی ہے، ہمیں نہیں، تمہیں پورا اختیار ہے، بس ہمیں گھر بتا دو۔ وہ اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے بولی۔ وہ بات یہ ہے ممی کہ وہ سر کھجانے لگا۔ ہاں شاباش بولو، وہ مسکرانے لگی۔ وہ چند دن پہلے ایک لڑکی یہاں سے گزری تھی، میں نے اس کا آئی ڈی کارڈ گر گیا تھا، وہ اسے دیا تھا، اس پر نام ایڈریس پڑھ لیا تھا۔ میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا کہ کہیں وہ انگیج تو نہیں، کالج یونیفارم میں تھی، نیہا نام ہے۔ وہ تھوڑی چھینپی مسکراہٹ سے بتانے لگا۔ ماں صدقے چلی جائے ویسے۔ او تو ماشاء اللہ صرف ایک نظر دیکھا ہے میرے چاند نے، اور وہ ہنس دی۔ اب تو ملنا پڑے گا اس لڑکی سے جو ایک نظر میں دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چل جا کے مل لو پھر۔ نیہا، وہ کوچنگ سے لوٹی شام میں زینہ چڑھنے لگی تھی کہ ممی نے آواز دے کر روک لیا۔ بیٹا یہ ٹرالی ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور سرو کرو، میں تمہارے ماموں کو بلا کر آ رہی ہوں، اور کوئی بونگی حرکت مت کرنا، اچھے سے ملنا سب سے۔ وہ اسے تنبیہ کر کے برابر والے گھر کی طرف چل دی جہاں ان کے دونوں بھائی رہتے تھے۔ نیہا نے لاؤنج میں رکھے مرر میں اپنا سرسری جائزہ لیا، شولڈر سے تھوڑے نیچے کٹے لیئر کٹنگ کے بعد کھلے رکھتی تھی۔ وہ کالج جاتے وقت پونی بنا لیتی تھی، میرون کلر کی لانگ شرٹ، ٹراؤزر اور میچنگ کا دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر برابر کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میک اپ سے مبرہ ہی رہتا تھا، ممی کو ان لڑکیوں کے میک اپ پر سخت اعتراض ہوتا تھا۔ وہ ہاتھ سے بال درست کر کے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم، اجتماعی زوردار سلام چھاڑا۔ وعلیکم السلام، وہاں اس کی توقع سے زیادہ پرجوش جواب آیا۔ بہت ڈیسنٹ سے انکل نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور آنٹی نے باقاعدہ گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ ٹھٹک سی گئی۔ اس نے تیزی سے چیزیں سرو کرنا شروع کی، ہر چیز اس کی پسند کی۔ ان دونوں کو سرو کر کے خود پلیٹ بنا کر آنٹی کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے کھانے لگی۔ اور لینا آپ لوگ، اچانک مہمان نوازی یاد آئی۔ پہلے تو آپ تک کھا لا، بعد جو مہمان نوازی کر لیں۔ ہاں بیٹا ضرور، ویسے پیزا بہت ٹیسٹی ہے، آپ نے بنایا؟ آنٹی نے مسکرا کر پیزا لے کر کہا۔ میں نے؟ نہیں آنٹی، میں تو کوچنگ سے آئی ہوں ابھی، ممی نے آتے ٹرالی تھما دی، میں نے تو خود یہیں پر دیکھا کہ اس میں ہے کیا۔ ویسے ہماری خانسامہ شکیلہ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں، یہ اس نے بنایا ہوگا۔ وہ ٹرے سے برگر مزید اٹھا کر بولی۔ آنٹی انکل حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھنے لگے۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ انکل کو یہ سادہ سی لڑکی بہت اچھی لگی، بالکل بناوٹ سے مبرہ۔ بی ایس سی فائنل سمجھے، بس کر ہی لیے، پرسوں سے ایگزامز ہے، کیونکہ ماشاء اللہ۔ اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں بیٹا؟ آنٹی انکل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اوکے کر دیا۔ کچھ خاص نہیں، دراصل پڑھائی بہت ٹف ہے، صبح کالج پھر آ کر آرام، شام کو کوچنگ، پھر اسائنمنٹ وغیرہ، کچھ وقت ملے تو کمپیوٹر یوز کر لیتی ہوں۔ وہ ابھی مزید کیا کہ گوہر افشانیاں کرتی کہ ممی ماموں اور ممانی کے ساتھ آ گئی۔ وہ شکر کا کلمہ بجا لاتی چلتی۔ چل بھائی تیرا رشتہ تو پکا ہو گیا۔ نیہا بی بی، ممی جان چھوٹ گئی کالج سے، نیہا زور سے ممی کے کان پر چیخی۔ نیہا، انہوں نے تادیبی انداز میں گھورا، مگر یہاں کون نگاہوں کی زبان سمجھے۔ ارے ممی آج آخری پیپر تھا نا، سچ اتنا سکون مل رہا ہے جیسے اتنے دنوں سے سر پر منو ٹنو بوجھ لادے پھر رہی تھی۔ اف، میں تو لمبی تان کے سوں گی 3 دن، پھر کمپیوٹر کورس کا بتایا تھا نا آپ کو، وہاں ایڈمیشن ہوگی۔ ماں صدقے جائے، خیالات تھے ویسے میرے بھی ایڈے ایدا دی ہے، مطلب کمپیوٹر کورس ہے تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ معافی دے، لیکن میں بھی ترس گئی ہوں سونے کو 2-3 دن سے۔ میں بھی سوچ رہی لمبی تان کے سو جائیں، لیکن جو چھوٹا سا گندا سا کاکا ہے نا، شونا سا، اس نے سونے نہیں دینا چاہیے، ساری رات چیں 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 کرتی رہتی ہے، سارا دن سوتی ہے، ساری رات چیں 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 لگی رہتی ہے، 2 دن سے یہی ہو رہا ہے۔ اور لیکن یار جو یہ پیپر کی ٹینشن تھی نا، یہ میرے سر پہ بہت بڑا عذاب تھا جنہیں آج میں لا کے سوٹ آئی۔ وہ مدد سے صوفے پر گر کر اپنی پلاننگ بتانے لگی۔ نیہا سیدھی اور میری بات سنو، اب کہ وہ سختی سے بولی تو اسے سیدھا ہونا پڑا۔ تمہیں یاد ہے کچھ؟ ارے پیپر سے پہلے ایک کل آنٹی آئے تھے، وہ تمہید باندھنے لگی۔ ارے ہاں، وہ جو مزے مزے کی چیزوں کو سمجھ رہی تھی، میں نے بنایا، وہ یہ اسے ہنسی۔ ہاں وہی، وہ تمہارے لیے رشتہ لائی تھی، ان کا ایک ہی بیٹا اسامہ، ان کے شوہر حسن علی حسن اینڈ کو انٹرپرائزز کے آنر ہے، مال و دولت حسب نسب اخلاق ہر لحاظ سے بہت اچھے لوگ ہیں۔ تمہیں ہمارے بڑے ماموں چھوٹے ماموں دونوں نے اچھی خاصی تحقیق کر لی ہے، لڑکا بھی دیکھنے میں اچھا ہے، میری طرف سے تو ہاں ہے، مگر پھر بھی سوچا ایک بار تم سے پوچھ لوں۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ مگر ممی آپ کو پتہ ہے کہ مجھے بھی ان جھمیلوں میں نہیں پڑھنا، آپ نے تو کہا تھا کہ جتنا پڑھنا ہوگا پڑھائیں گی، ابھی تو مجھے ایم ایس سی کرنا ہے، پھر کمپیوٹر انجینئر بھی۔ روحان سی ہوگی۔ بیٹا تمہیں جتنا پڑھنا ہوگا تمہارے سسرال والے پڑھائیں گے چندہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارے پاپا ہوتے تو میں اتنی جلدی یہ سب نہیں کرتی، مگر میری آنکھ جانے کب بند ہو جائے، ماموں مانی جتنے اچھے بھی ہوں مگر ماں جیسے خلوص سے تو نہیں کریں گے نا۔ وہ اسے پیار سے خود سے لگا کر بولی۔ ممی ایسے نہ کہیں پلیز، میں چلی جاؤں گی تو آپ کس کے ساتھ رہیں گی؟ وہ رونے لگی۔
ارے بیٹا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تمہارے ماموں کا گھر ساتھ ہی تو ہے، میں ان کے ساتھ ہی رہنے لگوں گی، تم پریشان ہو بس ہاں کہہ دو گڑیا، اسی میں میری خوشی ہے، جو آپ کی مرضی۔ وہ رونے لگی۔ بس کل ہی انہیں بلا لیتی، تمہارے پیپرز کی وجہ سے روکا ہوا تھا میں نے۔ وہ خوشی سے اٹھ کر فون میں لانے لگی۔ گاڑی میں موجود شخص کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ممی نے جولر کے یہاں سے سیٹ منگوائے تھے، پسند کر کے اسامہ سے فائنل سیٹ بھیج دی رہی تھی۔ پیمنٹ کے ساتھ وہ خوشکن خیالوں میں مارکیٹ والا موڑ مڑا کہ اچانک وہ سراپا خیالوں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا مگر اسی چکر میں بیچ روڈ پر ایک بریک لگا بیٹھا اور روڈ کراس کرتی خاتون اس کی کار سے ٹکرا گئی۔ ممی! نیہا تیزی سے انہیں سیدھا کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ شی از آل رائٹ؟ وہ نیہا کے پاس آگے اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ نیہا کی ممی ہے۔ مار کر پوچھ رہے ہیں خیریت ہے؟ وہ خونخوار انداز سے اس کی طرف مڑی۔ واٹ؟ وہ اس کے انداز پر ہکا بکا رہ کے بالکل بھی آشنائی تھی نگاہوں میں۔ دیکھیں یہ غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا، آپ ہاسپٹل چلیں نہیں، لے کر آئے میرے ساتھ۔ وہ اس کے بدتمیزانہ انداز کو فراموش کر کے بولا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ آنٹی کے سر سے بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ انہیں اٹھانے کے لیے جھکا مگر نیہا نے تیزی سے اس کے ہاتھ جھٹک دی۔ پہلی بات تو یہ کہ گاڑی چلانا سیکھیں، پھر چلائیں اور آنکھوں میں ایک نمبر کا چشمہ پہلی فرصت میں لگوائیں کیونکہ روڈ پر چلتے انسان کو آپ کو نظر نہیں آتے۔ ایسے بے حس لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے اور جب اپنی بے حسی کی نظر کو کسی اور کو کر ہی چکے ہیں تو ساتھ میں خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہیرو بننے پہنچ گئے۔ یہ گھٹیا حربے کہیں اور آزمائیے گا۔ ٹیکسی؟ وہ شعلے برساتے لہجے میں سے سلگتی آگ میں دھکیل کر ٹیکسی میں چلی گئی۔ وہ بری طرح کھول کر آگے انتہائی ریش انداز میں ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچا۔ چلو جی انہوں نے مسئلہ نہ بنا لی۔ ممی آپ نے میری تصویر پہنچا دی تھی کیا نیہا کے گھر؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے ان کے روبرو تھا۔ نہیں بیٹا آج آنے کا ارادہ تو دوں گی، کیوں؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ میری تصویر مت دیجیے گا وہاں، اور شادی میں تو ایک ہفتہ تو رہ کے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہاں سے تو تقاضا نہیں ہوا نا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے میں چلا گیا۔ یہ گھٹیا حربے کہیں اور آزمائیے گا۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ہیرو بننے پہنچ گیا، ایسے بے حس لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ وہ فل کولنگ میں اے سی چلا کر بیڈ پر گر گیا مگر سینے میں لگی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ چلو جی ایڈی جی گل نہ لگ گئی اور فٹے منہ تیرے تے پھر۔ گلابوں کی بھینی بھینی مہک خوبصورت انداز میں سجا کمرہ اور پھولوں سے بھری سیج سجا کر بیٹھی تھی، ایسے شخص کے لیے جس کو کبھی دیکھا نہ تھا مگر دو بولوں سے جس سے تمام عمر کا ناطہ ٹوٹ گیا تھا۔ گلابی رنگ کے خوبصورت شرارے میں وہ حسن کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اسے بیٹھے بہت دیر گزر گئی تھی مگر ابھی تک دلہا صاحب کا نزول نہیں ہوا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو بیٹھی، آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ دھڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، وہ ہٹ بڑھا کر سیدھی بیٹھی۔ دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اسامہ نے ایک جھٹکے سے شیروانی اتار پھینکی، کرتے کے اوپر ہی بٹن کھول کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ بہت دیر ہوگی نیہا کو اسٹیچو بنے بیٹھے مگر جب وہ کچھ نہیں بولا تو وہ کسمس آئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم خوبصورت ہو، کہ تمہیں کوئی دیکھ کر کوئی ہیرو بننے کی کوشش کرے؟ وہ سلگتے لہجے میں بولا۔ نیہا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ؟ اس کے آگے زمین و آسمان گھوم گئے۔ جی میں، وہی ہیرو بننے کی خواہش کرنے والا، بلاخر ہیرو بن گیا۔ کیوں؟ وہ طنزیہ مسکرائے، اس کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئی۔ یا اللہ، کبھی اس شخص کی امانت میں خیانت نہ کی جس کے لیے آپ نے مجھے بنایا، پھر میری قسمت میں یہ شخص کیوں جو لڑکیوں کے سامنے امیج بنانے کا شوقین بے حصہ۔ وہ دل میں شکوے کرنے لگی۔ خیریت؟ اس دن زبان بہت شعلے برسا رہی تھی، آج کوئی گولہ بارود نہیں برسائیں گی؟ وہ طنزیہ انداز میں بول کر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں خاموش اس لیے تھی کہ میں اچانک صدمے سے سنبھل نہیں پائی تھی، مگر اب خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر ایسا شخص ہو جس کا کریکٹر ہی مشکوک ہو۔ وہ انتہائی ڈوٹوک لہجے میں بولی۔ چلو جی انہیں بی پی تینوں تیری ہسپتال بچان دے کیا سی تے تیری نظر کریکٹر ہی مشکوک ہو گئے، ہن تیرے تے دور فٹے منہ۔ او یو شٹ اپ، میں مزید بکواس نہیں سنوں گا۔ جیسا بھی ہو اب تو تمہارا شوہر ہوں، کیا کر لو گی تم؟ ہاں بتاؤ۔ انتہائی درشکی سے اس کا بازو جکڑا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ تیزی سے چیخی مگر اس نے ایک جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر گرا دیا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اسے محصور کر لیا۔ ہمت ہے تو چھڑوا لو خود کو۔ بیٹا یہ گر جائے گا۔ اور آپ ایسے آپ کی گردن بھی نیچے ہو جائے گی۔ ہاں جی نہیں تنگ کرو نا سونے۔ ہمت ہے تو چھڑوا لو خود کو، وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ وہ زور سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دینے لگی مگر اس چٹان کو ہلا بھی نہ پائی۔ اسی دھکم پیل میں اس کی نت کھل گئی، ناک نہیں چھیدی تھی، وہ چیخ پڑی مگر اس نے بے دردی سے نت نکال پھینکی اور اس طرح کھینچ کر دوپٹہ اور جویلری پہ اتار پھینکی۔ وہ اس کے وحشیانہ انداز پر کانپ کر رہ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ پر پیچھے کھسکنے لگی مگر اس نے ایک جھٹکے میں اسے گرفت میں لے لیا۔ ابھی تو آغاز ہے جانم، ابھی تو اپنے الزاموں کی پہلی قسط بھی نہیں بھگتی تم نے۔ سرد لہجہ اس کے حواس کھو گیا۔ لانتی ایک پاگل تے دوجا لانتی۔ وہ ساری رات سے سکتی رہی مگر اس کی وحشت بڑھتی گئی۔ رو رو کر جانے کس وقت آنکھ لگی فجر کی اذانیں ہوتے اسامہ نے درشکی سے اس کا بازو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ بات لو اور میری بیٹی بنا کر لاؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر چکا تھا، اس کا سر گھوم رہا تھا مگر اس کی درندگی کی انتہا بھگت کر اس کے سامنے زبان چلانے کی ہمت نہ رہی تھی۔ کمرے سے نکل تو پڑی مگر کچن کس طرف ڈھونڈے؟ اسی ششوپن میں کھڑی تھی کہ آنٹی کمرے سے نکلی۔ نیہا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے گھڑی دیکھی جو 5:45 بجا رہی تھی۔
वो आंटी इनके लिए बेड टी बनाने जा रही हूँ, वो गड़बड़ाई। अरे तुम्हें किसने कहा? उसामा ने कहा है, वो हैरत से बोली। जी आंटी। इसके नाम पर ही आंखों में आंसू आ गए। वो इसके आंसू देख कर चौंक पड़ी। इधर आओ बेटा। शादी का घर था, कोई भी आ सकता था यहाँ। वो ड्राइंग रूम में से साथ लेकर आ गई, सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास दिया क्योंकि वो रोने लगी थी। क्या बात है चंदा, मुझे तुम सास नहीं माँ समझो, जो भी है बेफिक्री से मुझे बता दो। यकीन मानो, मैं उसामा की माँ बनकर नहीं, तुम्हारी माँ बनकर ही फैसला करूँगी। इन्होंने भरपूर अंदाज में तसल्ली दी। इसने तो किसी की डांट तक ना सुनी थी कजा के उसामा का कल का रवैया। वो फूट फूट कर रोने लगी और इन्हें सब बता दिया, मम्मी का एक्सीडेंट, अपनी बातें, कल का उसामा का रवैया। वो शश्तर से सर पकड़ के बैठ गई। मेरे खुदा चंदा, ये मर्द बड़े अनापरस्त होते हैं, कोई बात इनकी मर्दानगी को ठेस लगाए तो ऐसे करते हैं। वो प्यार से इसके आंसू पोंछने लगी। मैं जब कहूँगी इस पर यकीन करोगी? इसने इस बात में सर हिलाया। तुम एक दिन हमारे घर के सामने से गुजरी थी, कॉलेज से वापसी पर तुम्हारा कार्ड यहाँ गिर गया, जो उसामा ने तुम्हें उठा कर दिया, याद आया? वो दिन पूरी जुज़ियात से इसकी निगाहों में घूम गया। बस तुम पहली नज़र में उसामा को दीवाना कर गई। मेरा वो बेटा जो 2 सालों से शादी के लिए कहानी कर रहा था, तुम्हें देखते ही आकर बैठा। वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा था, दिन रात सिर्फ तुम्हें सोचता था। इस पर तुमने इसे ऐसी बातें सुनाई। गुस्सा तो हर मर्द का बहुत बुरा होता है। मैंने इस दिन उसामा की हालत देखी थी, इसकी वजह मुझे अब समझ आई। तो बेटा, औरत को बहुत मोहतात होकर बोलना चाहिए। इसका सिर्फ रद्द-ए-अमल था, वरना वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, यकीन करो मेरा। लाख लानत फिर दादी मोहब्बत ते जे दादा रद्द-ए-अमल देना, कोई फैर तो मार नहीं देता सी उन्हें। इसकी आंखें फिर जल थल थी। ये मैंने क्या कर दिया? अब जबकि इसका गुस्सा निकल चुका है तो यकीनन इसके रवैये में बदलाव आएगा। और एक बात याद रखो, मर्द से कभी ज़ुबान नहीं चलाते, वरना आपका सारा औरत ही के हिस्से में आता है। तुम इसे मना लेना चंदा, वो तुमसे मोहब्बत करता है, सब कुछ भूल जाएगा। इसने इस बात में सर हिला दिया। नहीं, कोई एड्डा कोई फैर तो नहीं मारे सी सामा नूं, जेड़ा सामा अपने कातबार हो गया एड्डा। आज इनका वलीमा था, बहुत थक गई थी। कमरे में आते सारे जेवरात उतार कर कॉटन का सारा सूट पहनकर शावर लेकर आ गई। आंटी के समझाने से इसने सुबह बेटी लाकर दे दी थी। इसके किसी तंज पर कोई जवाब नहीं दिया, मगर मनाए कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। वो बालों में ब्रश कर रही थी कि वो कमरे में आ गया। नज़र सीधी इस पर पड़ी। रेड कॉटन का सादा नाइट सूट इसकी गोरी रंगत पर दमक रहा था। साफ चेहरे पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। वो मेकअप के बगैर भी हसीन तर लग रही थी। वो धीरे से इसके साथ आकर खड़ा हो गया। मेरे आने से पहले सिंगार क्यों ख़त्म किया? इसके कंधे पर हाथ रखकर रुख अपनी जानी मोड़ा और वो नीचे देखने लगी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। दृष्टि से इसकी थोड़ी सी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। इसकी डुबडुबाती आंखों से आंखें मिली तो दिल डूब कर रह गया। वो बेख्तियार इसके चेहरे पर झुक गया। ओके, इसमें मेरा ही फ़ायदा, वरना कल तुम्हें इन बखेड़ों से खुद निजात दिलानी पड़ी थी। वो ज़ुमानी लहजे में बोलकर से छोड़कर चेंज करने चला गया। वो काम कर रहेगी। वो अपनी हिम्मत मजमा करने लगी। वो चेंज करके आए तो इसे इधर से उधर टहलता देखकर ठिठक गया। व्हाट्स हैपनिंग? वो बिस्तर पर नीम दराज होकर इस्तफामिया अंदाज में से देखने लगा। कुछ नहीं। वो झट सन्नफी में हिला गई। तो बिस्तर पर आने के लिए क्या इनवाइट करना पड़ेगा? कम हियर। इसका लहजा गंभीर हो गया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हाथ पाँव कांपने लगे, मगर हिली नहीं अपनी जगह से। व्हाट इज़ दिस? तुम मुझे फिर क्यों गुस्सा क्यों दिला रही हो? वो झंझला गई। इसे पुतपना देख कर वो धीरे से चलकर बैठ के दूसरी तरफ आ बैठी। उसामा ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर पीछे होगी। प्लीज़ पहले मेरी बात सुन ले। सारी अकड़ तो जैसे कहीं जा से हुई थी इसके घूरने पर। वो गड़बड़ा कर बोली, ओके सुनाओ, मगर जल्दी। वो भी उठकर इसके मुकाबले बैठ गया। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वो उस दिन मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा टेम्पर लूज़ हो गया, वरना मैं ऐसी बदतमीज़ नहीं, मैं नहीं जानती थी कि आप कौन है। वो बेडशीट की तरफ देखती मिन मिन करके बोल रही थी। अपनी बात ख़त्म करके डरते डरते कनखियों से देखा। तो अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का इतराक हो गया तो अब मैं क्या करूँ? वो बगौरी से देख कर बोला, तो खुदकुशी कर ला, लान दीजिए। आप मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, मैं जानती हूँ आप मुझसे। वो बोलते बोलते एकदम चुप हो गई। ओह, तो ये बतलाव इसलिए कि तुम जान के कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वरना तो तुमने मुझे अवारा लोफर समझा था, राइट? वो मामले की तह तक पहुँच गया। देखिए, जो हुआ इसे भूल जाओ और जो नहीं हुआ इसे मत सोचें। आपने मेरे साथ जो किया, अगरचे वो ज़ख्म अभी तक नहीं भरे, मगर ये जानकर कि मेरे अमल का रद्द-ए-अमल है, मैंने आपकी तरफ से दिल साफ़ कर लिया। प्लीज़ आप भी सब भुला दें। इसकी मुसलसल बेरुखी पर इसकी आंखें भर आईं। तुम शायद एक ही रात में हार गई, मगर मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। मोहब्बत इंसान को जलील होना नहीं सिखाती। वो सख्त लहजे में बोलते इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो मचल कर रही, उसामा प्लीज़। वो चीख पड़ी कि इसके सिवा किया भी क्या जा सकता था। लानती कुत्ते अगे पा दे दादे मर्द नूं ना, जेड़े मर्द कहलाने दे काबिल नहीं होंदे। ट्रन ट्रन फ़ोन की मुसलसल बजती बेल पर वो अपना बिखरा रूम छोड़कर देरी से फ़ोन की तरफ लपकी। हेलो, वो आहिस्ता से बोली। मैं शाम 7 बजे आऊँगा, रेडी रहना, एक पार्टी में जाना है। मुख्तसर सी बात बोलकर वो फ़ोन काट के इनकी शादी को तकरीबन 1.5 माह हो गए थे। मगर उसामा ने अभी तक इसे माफ़ नहीं किया था। सबके सामने तो बहुत अच्छा प्यार करने वाला शौहर था, मगर कमरे में आते वही सख्त की अना का मारा मर्द इसके रवैयों पर चिढ़ने लगा था। अब क्योंकि इसके घर वालों से बहुत अच्छा रवैया था नेहा का, इसके कपड़े प्रेस करना, जूते पॉलिश करना, खाने का ख्याल रखना, वो पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही थी। वो इसके इस अंदाज से हार रहा था, मगर इसके सामने वैसे ही अंदाज रखता, मगर इसे अब
اپنے رویے پر شرمندگی ہوتی تھی مگر مرد تھا، اتنی جلدی ہار کیسے مان لیتا؟ پھر خودکشی کر لے وجہ ہار نہیں مننی تھے، لانتی بے غیرت، زہر لگ دے میں ندہ دینا پرست لوگ۔ نیہا الجھے انداز میں فون بند کر کے پلٹی تو ممی سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کس کا فون تھا؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ اسامہ کا تھا، کہہ رہے تھے کہ شام کو تیار رہنا، کسی پارٹی میں جانا ہے۔ وہ خود کو حشاش پشاش ظاہر کر کے مسکرا کر بولی کیونکہ ممی کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نیہا بیٹا اب اسامہ ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہیں ابھی اطمینان نہیں آیا تھا۔ جی ممی بالکل، میں نے ان سے معافی مانگ لی تھی، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خوش رہو۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر چلی گئی۔ وہ اشک پیتی کمرے میں آ گئی۔ میں کیا کروں کہ آپ مان جائیں اسامہ؟ وہ بے دلی سے کپڑے نکالنے لگی۔ نیوی بلو شفون کی ساڑی، بلیک بلاؤز پر دیدہ زیب کام ہوا تھا، وہی اس نے نکال لیا اور کپڑے چینج کیے اور لائٹ سے میک اپ کر لیا، بس میرون لپسٹک لگائی، خوبصورت وائٹ گولڈ کا سیٹ اس کی تیاری کو 4 چاند لگا کے پرفیوم سپرے کر کے وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ذرا سی دیر میں اسامہ آ گیا۔ دروازہ کھولتے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ وہ ماورائی روپ سجا کر صوفے پر آنکھیں بند کے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ اس کے زور سے دروازہ بند کرنے پر سیدھی ہو گئی۔ وہ بریف کیس پھینک کر سیدھا چینج کرنے چلا گیا۔ نیہا میگزین کی ورق کی دانی کرنے لگی اور اس پر سے نظریں بچا کر شرٹ کے بٹن لگاتا ہوا باہر آ گیا، مگر نظر چرانا دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ آخری کالر کا بٹن لگ نہیں رہا تھا، نتیجہ سامنے تھا، بٹن ہاتھ میں آ گیا۔ نیہا بے خبر بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر تھی نہیں، تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آپ کی دوسری شرٹ پریس کر دوں؟ وہ نرمی سے بولی۔ اتنا ٹائم نہیں، اگر یہ لگ جائے تو مہربانی ہوگی۔ وہ بے دلی سے بٹن کو آگے کر کے بولا۔ وہ جلدی سے سوئی دھاگا لے کر آئی مگر اس 6 فٹ کے آگے وہ گڑیا سی لگ گئی تھی۔ مجبوراً اسے بیٹھنے کا کہنا پڑا۔ وہ اس پر جھکی، تیزی سے بٹن لگانے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، اے سی میں بھی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ ادھر اسامہ خود کو امتحان میں ڈال بیٹھا۔ وہ خوشبو بھرا سراپا اس کی دسترس میں تھا۔ جھکنے سے اس کے بال اسامہ کے چہرے اور سینے کو چھو رہے تھے۔ دل مچل رہا تھا مگر انا ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کیسے محبت سرخرو ہوتی، لاکھ لعنت فرد علی محبت ہے جڑی انا دے اگے نہ بھول جاندی ہے کہ میں محبت کرنا۔ نیہا بٹن لگا کر دھاگا کاٹنے کو منہ قریب لائی کہ یکدم اس سے نگاہیں مل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ نیہا اسی خوف کے زیر اثر کانپنے لگی۔ اسامہ نے دھیرے سے اس کا جھکا ہوا چہرہ اٹھایا۔ چشم زن میں اس کی آنکھوں سے جھرنا بہہ پڑا۔ بس وہ محبت سے اس کے اشک اپنے لبوں سے چننے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ لونٹی ڈرو مت جانا، آج کے بعد کبھی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اتنی محبت کروں گا کہ محبت اپنے ہونے پر فخر کرے گی۔ وہ اپنے کہنے کو عمل سے یقین بخشنے لگا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی اس کی محبت کی شوریدہ سیڑھی پر۔ وہ پارٹی اسے راہ فرار کا ایک ہی طریقہ نظر آیا۔ اف کیا یاد دلا دیا، وہاں بھی جانا ہے؟ ہم وہاں سے جلدی آ جائیں گے اور فوراً کمرے میں آ جانا۔ دل پر صبر کر کے اس لمحے تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں۔ وہ شدت سے اسے خود میں بھیج کر اٹھ گیا۔ وہ شرم سے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے سنگ ہوئی مگر کیونکہ محبت بھی اب ان کی منزل تھی۔ جی تو گائز، یہ چھوٹا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دوں تو ہائے ہائے نیند آ گئی سے مطلب جمائیاں آ گئی تھی۔ میں اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دوں آپ کو تو ایسے ہے کہ مینو ہیرو تو ذرا جنہ پسند نہیں آیا کہ پہلی نظر دے وچ جی لو ایٹ فرسٹ سائٹ دے وچ فدا ہو گیا، اس تو بعد جی کڑی نے بےزتی کر دیتی تے اپنا دا مارا بن گیا۔ لعنت ادھر دی محبت دے اوتے کہ جڑی نا ایڈی چھیتی رفو چکر ہو جاندی کہ اس اپنی جگہ پہ صحیح تھی یار۔ میں کسی ہاں تھوڑا اوور ایکٹ کر گئی ہے کہ بی تینوں کنے کیا سی تو ایڈا اوور ایکٹ کر، لیکن پھر بھی چلو دفع کرو۔ اچھا تو جی ناول نیم ہے جانا تیری الفت کی قسم اور رائٹر کا نام ہے کشش خان۔ یہ بہت چھوٹا سا ناول تھا، ابھی آج اتنا ہی میں نے ہو سکا میں نے کہا آپ کو ٹائملی ناول دے دوں اور آپ کے لیے تاکہ نا ہماری روٹین سیٹ رہے۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے اپنے نیو ناول کے ساتھ۔ بس آپ لوگ دعا کریں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم نکلتا رہے۔ ویسے تو اب یونیورسٹی کا وہ جھنجھٹ نہیں ہے تھوڑے دن، مطلب منڈے کو جاؤں گی یا منڈے کے بعد جب سر آئیں گے نا لاہور سے واپس تب جائیں گے، جب کام وغیرہ پراپر شروع ہوگا۔ تو ابھی نہیں ہے، ابھی گھر میں ہی ہوں، کاکا ہے میں ہوں اور ابھی تو دوسرے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، تو بس بچے سارے رل کے وہ طوفان مچاتے ہیں نا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔